کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو وہ ختم ہوا. اس کے علاوہ ایسی اتنی ساری روایتیں آپ کو بیان کر سکتا ہوں, لیکن چونکہ میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں یا غوث المدد کیوں کہتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں شیئا للہ یا عبد القادر جیلانی, کیا کہتے ہیں شیئا للہ یا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب جو بندہ یہ کہے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ شرک ہو گیا. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں یا عبد القادر جیلانی جو ہے وہ تو انسان کی طرح انسان کو پکڑنا ہوا, اور شیئا للہ جو لفظ ہے یہ اللہ کے لیے, اس کے معنی کیا ہے اللہ کے لیے. یعنی جو بات ہم عبد القادر جیلانی اپنے پیر و مرشد سے بھاگ رہے ہیں, یہ میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں, توجہ کے ساتھ سنیے. بعد میں کوئی ہم سے پوچھتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ہم سے فلاں نے سوال کیا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے. تو اب شیخ عبد القادر جیلانی کو متوجہ کر کے ہم کہتے ہیں اللہ کے واسطے ہمیں کچھ دیجیے. کیا کہتے ہیں اللہ کے واسطے, کیا کہتے ہیں زور سے اللہ کے واسطے ہمیں دیجیے. تو کیا اللہ کے واسطے مانگنا شرک ہے؟ اللہ کے واسطے مانگنا شرک ہے؟ اچھا یہ تو بہت مطلب لوگ ہیں اپنی مسجدوں میں اپنے مدارس میں بیٹھ کر چندے کا اعلان کرتے ہیں, اللہ کے واسطے مسجد بنا دو, اللہ کے واسطے یہ مینار بنا دو, اللہ کے واسطے یہ مدرسہ بنا دو. تو کیا یہ شرک ہے؟ یہ شرک ہے. جب اللہ کے واسطے بنانا شرک نہیں تو پھر شیعہ للہ یا عبد القادر جیلانی کیسے شرک ہو جائے گا؟ صحیح ہے مسئلہ سمجھ گئے؟ یہی کیا کہ لیکن اگر کوئی کہے نہیں جی عبد القادر جیلانی جو ہے وہ حیات نہیں ہے, وہ اپنے مذہب میں ہے اور ان سے مدد مانگنا جائز نہیں, تو میں کہتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے, اور جو جذام کی برس کی جسے بیماری ہوگی آپ پھیر دیتے تھے ہاتھ, اس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی. سبحان اللہ, ٹھیک ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بھی بہت چاہتے تھے. تو اب مردوں کو زندہ کرنا کس کا کام ہے مجھے بتائیے, کس کا کام ہے؟ زور سے بولو, اللہ کا کام ہے یا نہیں؟ تو جو اللہ کا کام کرے آدمی, تو کہنے والے کہتے ہیں کہ جو اللہ کا کام کرے گا وہ شرک ہو جائے گا, کیونکہ مدد تو اللہ کرتا ہے. تو جب آپ غیر اللہ سے مدد مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا. تو مردوں کو زندہ کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کر دیا تو کیا ہو گیا؟ ان کی نظر میں شرک ہو گیا, جبکہ ہماری نظر میں قرآن مجید کہتا ہے قرآن مجید کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے تیسرے بارے میں, فرماتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ یہ بری کرتے ہیں مرض جذام سے, اندھے کو دم کر دیتے ہیں, اس کی آنکھیں آ جاتی ہیں. سبحان اللہ, اکمہ اندھا ابرص بس والا, تو یہ بری کر دیتے ہیں اندھے کو, اس کی نابینیت سے اس کی آنکھیں آ جاتی ہیں, اور کسی کوڑ کو ہاتھ لگاتے ہیں تو اس کا کوڑ پن دور ہو جاتا ہے. وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ, اور مردے کو زندہ کرتے ہیں زندہ اللہ کے حکم سے. سبحان اللہ. تو ہم نے کب کہا کہ اللہ کے اولیاء, اللہ کے انبیاء اللہ کے بغیر مدد کرتے, ہم نے کب کہا؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ان کے انبیاء سے صادر ہوتی ہے, اور یہ صادر ہونا قرآن مجید نے ثابت کر دیا ہے کہ کوئی نبی اپنی جانب سے مدد نہیں کرتا, کوئی نبی اپنی جانب سے مدد نہیں کرتا.